روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں ایونجلسٹ سیری شروفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، گزشتہ ایپیسوڈ سے ہم نے بڑے اہم اور خاص موضوع کا آغاز کیا ہے۔ وہ موضوع ہے ایمان کی بنیادیں، جس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے خداوند خدا کی ذات کے بارے میں جانا، ڈاکٹرین آف گاڈ کے بارے میں جانا، اور میں نے تو بڑی برکت پائی تھی اور میں ایمان رکھتی ہوں آپ نے بھی بڑی برکت پائی ہوگی۔ تو آج بھی ایک بڑا اہم اور خاص ٹاپک ہے جو کہ تجسم الہی، اور آج بھی جو گفتگو کی جائے گی میں ایمان رکھتی ہوں میں بھی برکت پاؤں گی اور آپ بھی ان باتوں سے برکت پائیں گے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ بزرگ خادم ہیں خدا کے، محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی، آج کے جو ٹاپک ہے اس کا پہلا سوال آپ سے پوچھوں گی، کیا تجسم الہی ہماری اپنی ذہنی اختراع ہے یا یہ خدا کی رضا کا نتیجہ ہے؟ بہت شکریہ آپ نے اور آپ کے ادارے نے مجھے مدعو کیا تاکہ ہم ان انتہائی اہم موضوعات پر خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ جی یہ ایمان کی بنیادیں ہیں، جی اور اس دنیا میں حالات اور واقعات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج کل ایمان کی بنیادیں وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ بالکل۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے کس انتہائی اہم موضوع پر اور متنازع فی مسئلے پر گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ بالکل، اس لیے میں آپ کا سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اس لفظ کے بارے میں جانیں جی جسے ہم تجسم الہی کے نام سے یاد کرتے، لکھتے یا پکارتے ہیں۔ جی بالکل۔ تجسم کا مطلب ہے جسم اختیار کرنا، اور الہی یعنی جس میں الوہیت، سینکٹی یا ڈیوینٹی جس جسم میں موجود ہے، بالکل، اس کو ہم خدا کا وجود کہہ سکتے ہیں۔ عام الفاظ میں اس کو ہم تجسم الہی کہتے ہیں۔ عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم اختیار کرنا جو ہے یہ تجسم الہی کا معنی ہے۔ بالکل بالکل جو سادہ سا ہے، یا جسم میں ظاہر ہونا۔ صحیح۔ لیکن مسیحی جو علم الہی ہے، وہ جو میں نے آپ کو اس کے معنی بتایا ہے، وہ ایک جنرل معنی ہے۔ جی لیکن مسیحی علم الہی کے مطابق اس سے مراد ہے کہ ذات الہی کے دوسرے اقنوم کا جسم اختیار کرنا۔ اب لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں، مسیحی ایمان کی ایک بنیاد ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ تین اقانیم ہیں بالکل، جو تثلیث فی التوحید کی بنیاد ہے۔ بے شک۔ اور تثلیث فی التوحید کی جو عام سمجھی جانے والی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کو تثلیث فی التوحید کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس اصول کے مطابق تثلیث فی التوحید کا جو دوسرا اقنوم ہے، خدا باپ پہلا اقنوم ہے، جی خدا بیٹا دوسرا اقنوم ہے، خدا پاک روح تیسرا اقنوم ہے، اور یہ جو دوسرا اقنوم ہے خدا بیٹا یا مسیح یسوع، وہ جب جسم اختیار کرتا ہے یا جسم میں ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کی شخصیت کو یا اس کو بائبل کی زبان میں یا مسیحی علم الہی کی زبان میں تجسم الہی کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ میں نے جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ تثلیث فی التوحید کا دوسرا اقنوم
وہ جب جسم اختیار کرتا ہے. صحیح. تو جب وہ جسم اختیار کرتا ہے تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. جی. دوسرے اقنوم یا مسیح یسوع کا یا خدا بیٹے کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. صحیح. جیسے خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، جیسے روح القدس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی بدن نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو اختیار کیا ہے، جس کو بائبل پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے شروع کرتی ہے اور مکاشفہ کے آخر تک اسے بیان کرتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ مسیحوں کی ذہنی اختراع ہے، یہ ٹوٹلی لا علمی ہے یا خدا کے کلام سے ناواقفیت کا ثبوت ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے اقنوم نے جسم اختیار کیا ہے، اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. جیسے تخلیق کائنات میں ہر چیز جو پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی خدا کے کلام سے یا کلمے سے، وہ کلمہ اس شکل میں ظاہر ہوا اور پھر وہ شکل جو تھی اس میں وہ آج تک موجود ہے. لیکن جب ہم مسیح یسوع کی بات کرتے ہیں تو اس نے کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے خداوند خدا یا دوسرے اقنوم نے جسم کو اختیار کیا. یہ جسم اس کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ وہ جسم رکھتا ہے تو پھر یہ ٹوٹلی اس کی الوہیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. پھر مسیح یسوع میں اور انبیاء میں اور دوسرے جو خدا کے برگزیدہ لوگ تھے ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ وہ جسم کے ساتھ پیدا ہوئے اور مسیح یسوع جسم کے ساتھ پیدا ضرور ہوئے اسی طریقے سے جو خدا نے انسان کو عطا کیا تھا یا جو اس نے حیوانات کو عطا کیا ہے، اسی طریقے سے وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے. لیکن ہمیں مقدسہ مریم اور فرشتے کی گفتگو کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس نے اسے کہا کہ تو بیٹا جنے گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو مرد کو نہیں جانتی. تو فرشتے نے اس نے صرف یہ کہا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا اور خدا کے روح کے اور قدرت کے وسیلے سے تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا. بالکل. اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اگر آپ مقدسہ مریم کی بات پر غور کریں تو وہاں چھوٹا سا ایک لفظ جو مقدسہ مریم نے اختیار کیا ہے وہ اس سارے مسئلے کا حل ہے. اس نے کہا میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، یعنی تیرے کلام کے موافق. بالکل. جو کچھ تو نے کہا ہے، جو کچھ خدا نے تیرے ذریعے مجھ تک پہنچایا ہے، اس کلام کے موافق ہو، کیونکہ کلام سے دنیا تخلیق ہوئی. جب دنیا اور انسان اور حیوان یہ سب کلام کے وسیلے سے تخلیق ہوئے تو پھر مقدس یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں اسی کو بیان کرتے ہیں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور وہ کلام کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا. اور وہ کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا، لکھا ہے وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت. تو وہ ان کے درمیان رہا. اس کے لیے اور بہت سارے حوالے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. رومیو 8ویں باب کی 3 آیت ہے، یوحنا 4 باب اس کی 2 آیت ہے، اور اس طرح سے اور بہت سے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے کہا تیرے کال کے موافق ہو، اس کلام کے موافق جو تو نے مجھ سے کیا ہے. دنیا یہ سوال کرتی ہے، اکثر لوگ اس ایمبیگوٹی کا شکار ہے، اس ابہام کا شکار ہے کہ کیا یہ خدا جو تھا وہ اس دنیا میں اپنی الوہیت کو
اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنی شخصیت کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ گیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ وہ پہلی بات، خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک، جس کے کہنے سے تخلیق کائنات ہو سکتی ہے، جس کے کہنے سے سمندر بن سکتے ہیں، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں بن سکتے ہیں۔ وہ انسان کو جو دم دے کر زندگی دے سکتا ہے، بے شک، وہ خدا جسم اختیار کر سکتا ہے، خواہ وہ کسی میں آ جائے۔ اگر اس کے کلام کے وسیلے سے پھل اور پھول بن سکتے ہیں تو پھر انسان کیوں نہیں؟ اور اگر انسان بن سکتے ہیں تو پھر آدم کیوں نہیں؟ اور اگر آدم انسان ہے اور اس کو لوگ قبول کرتے ہیں تو پھر مسیح یسوع کو کیوں نہیں؟ جبکہ وہی کلام جو اس وقت تھا، اسی کلام کو مقدسہ مریم نے کہا کہ میرے لیے تیرے کلمے کے موافق ہو، اس لیے وہ کلام مجسم ہوا۔ جی، جو ابتدا میں تھا وہ مجسم ہوا، یعنی اس نے جسم لیا اور جسم لے کر لکھا ہے ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ سو یہ ہم مسیحوں کا وہم یا فینٹسی یا اختراع نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور بائبل اس کو ثابت کرتی ہے۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے سوال سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ تو جی پادری صاحب، آج کا دوسرا سوال ہے کہ بیٹا ہی کیوں مجسم ہوا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت کہہ لیں کہ مشکل سوال کیا آپ نے۔ بیٹا ہی کیوں اس دنیا میں آیا؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا جی تو پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم جی انسان کو اپنی شکل، صورت اور شبیہ پر جی بنائیں۔ صحیح۔ پوری کائنات میں کسی کو اپنی شبیہ اور شکل صورت پر نہیں بنایا گیا، اور پوری کائنات جو ہے وہ خدا کی شکل اور صورت اور اس کی شبیہ کو بیان بھی نہیں کرتی، ڈپکٹ بھی نہیں کرتی، اسے خدا ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ ان کے وسیلے خدا کی صفات ضرور ظاہر ہوتی ہے، بے شک، لیکن خدا ظاہر نہیں ہوتا۔ جی تو جب اس نے یہ کہا کہ ہم اپنی شکل اور صورت پر بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس جسم کی حیثیت کو جانتا تھا۔ صحیح۔ اس کے علم میں ہے کہ جسم کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے عقیدے میں، اپنی سوچ میں، اپنی سائنس میں، اپنی فلسفی میں صرف ان چیزوں کو حقیقت سمجھتا ہے جس کو وہ چھو سکتا ہے، جس کو وہ دیکھ سکتا ہے، جس کو وہ پہچان سکتا ہے، جس کو وہ اس طرح سے محسوس کر سکتا ہے۔ انسان اس کو تو سچائی مانتا ہے، لیکن جس کو وہ چھو نہیں سکتا، جس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو وہ سچائی نہیں مانتا۔ تو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو ضروری تھا کہ انسان بعد میں یہ جانے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی اپنی حیثیت یا حقیقت کیا ہے۔ پھر دوسرا، اکثر لوگ سوال کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، شکل و صورت سے کیا مراد ہے یا شبیہ سے کیا مراد ہے؟ آج تو خیر دنیا بہت ٹیکنالوجی میں آگے چلی گئی ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے دور میں کہ کیمرہ ہوتا تھا، کیمرے میں ایک رول ڈالتے تھے، وہ رول سے تصویریں بناتے تھے۔ صحیح۔ پہلے اس کا نیگیٹو تیار ہوتا تھا لیب میں، لیب میں نیگیٹو کے بعد پھر اس کے پازیٹیو پرنٹ بنائے جاتے تھے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جس شخص کے ہم نے فوٹو لی ہے اس کا رنگ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، اس کے کپڑوں کا کلر کیسا ہے، کیا پہنا ہوا ہے، کیا نہیں پہنا ہے، پھر چیزیں واضح ہو جاتی تھی۔ لیکن جب نیگیٹو ہوتا تھا تو گھر کا کوئی ایک آدھ شخص دیکھ کے نیگیٹو تو کہہ سکتا تھا ہاں یہ
عزیز انور کی تصویر ہے، لیکن اس نیگیٹو کو پازیٹو کرنے کے لیے لیب میں جانا ضروری تھا۔ سو خدا کے بارے میں انسان شروع سے ہی چونکہ ابہام کا شکار رہا ہے، اس لیے انسان کی اپنی ضرورت بھی تھی کہ وہ خدا کو کسی ایسے جسم میں دیکھے جس جسم کے وسیلے سے وہ یہ کہے کہ یہ پازیٹو ہے، یعنی یہ خدا ہے، یا خدا کیسا ہے، خدا کی شخصیت کیسی ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی الوہیت کیسی ہے، وہ کیسے خالق ہے، کیسے وہ قادر۔ اب فرض کہ آپ ہارمونیم بجاتے ہیں جی، ہارمونیم میں آپ پہلے اس کا پنکھا چلاتے ہیں جی، وہ پنکھا ہوا دیتا ہے، صحیح، وہ پنکھا سروں میں آتا ہے، وہ ہوا جو ہے سروں میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو سرگم آتی ہے، اس کا اصول، قانون، قاعدہ، وہ راگ آپ کو آتا ہے، آپ اس کو جب اس کی سرگم بجائیں گے تو وہ ہوا جو ہے اس سرگم کی آواز میں آواز دے گی، اور پھر وہاں سے راگ اور راگنیاں پیدا ہوں گی۔ بیس کیا ہے؟ وہ ہوا، اور وہ بیس کیا ہے؟ وہ راگ، وہ رنگ، وہ سرگم، سارے گا ما، یہ سرگم جو ہے یہ اس کی بیس ہے۔ پھر کہیں جا کر کوئی راگ، کوئی رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ لفظ سوچتا ہے، پھیپھڑے اس کو ہوا دیتے ہیں، وہ گلے میں آ کر آواز پیدا کرتا ہے، اس آواز کو ہماری زبان الفاظ دیتی ہے، اور اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ تو مسیح یسوع جو ہے وہ چونکہ کلام لفظی بھی ہے، وہ کلام نفسی بھی ہے، اس میں خدا کا روح پایا جاتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں وہی کچھ اس نے کیا جو خدا نے کیا۔ لکھا ہے کہ جب وہ بچپن میں ناصرت میں اپنے گھر میں تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، جی، تو بچوں کے ساتھ کھیلتے وقت وہ کئی جیسے بچے کھیلتے ہیں، لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، لڑکے کرکٹ سے یا ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں، جی، وہ جب بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو لکھا ہے کہ وہ مٹی کی چڑیاں بناتا تھا، مٹی کی چڑیاں بنا کر ان میں لکھا ہے پھونک مارتا تھا۔ جب وہ پھونک مارتا تھا تو وہ چڑیاں اڑ کر چلی جاتی تھی یا وہ اڑنے لگتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ یہ کلام نفسی ہے جس نے آدم اور حوا کو زندہ انسان بنایا۔ یہ کلام نفسی ہے جو آج مردوں کو اس نے کہا اے لازر باہر آ جا، ان کو زندگی دیتا ہے۔ اور یہی اس نے مارتھا اور مریم سے کہا تھا، ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی، کیونکہ میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ وہ کلام لفظی بھی ہے، وہ کلام نفسی بھی ہے۔ جب اس کے منہ سے کلام نکلتا ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں، سمندر سوکھ جاتے ہیں، ہوا تھم جاتی ہے، آپ طوفان رک جاتے ہیں۔ وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق پر وہ کلام سفر کرتا ہے، وہ کلام ہوا میں اٹھا لیا جاتا ہے، شاگرد اس کو اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، فرشتے آ کر بتاتے ہیں اے گلیلی مردو پریشان نہیں ہو، جس کلام کو، جس کلام نفسی کو، جس کلام لفظی کو آپ آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ اسی طرح دوبارہ آئے گا۔ اب اس کے لیے دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نیگیٹو کو پازیٹو میں تبدیل کرے گا، اگر وہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، اگر وہ اس کا ماہر نہیں ہے، اگر وہ اس کیمرے یا تصویر کی ٹیکنالوجی سے، اس کی تکنیکی خوبیوں سے واقف نہیں ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ایگزیکٹ۔ تو چونکہ خدا اس کائنات کا خالق ہے، اس لیے انسان پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خدا کون ہے، اس کو انسان بننا پڑا تاکہ انسان اس نیگیٹو سے پازیٹیوٹی میں آ جائے اور جانے کہ خدا کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یسوع کلام کر رہا تھا تو دشمنوں نے کہا کہ انسان نے تو ایسا کبھی کلام نہیں کیا۔ وجہ کیا؟ وہ جو ان کی نظر میں نیگیٹو تھا اب ان کو پازیٹیو آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اصنام پرستی یا بت پرستی کا آغاز ہوا۔ کسی نے دیکھا پانی بہت زور آور ہے
تو پانی ان کا دیوتا ہو گیا. کسی نے دیکھا آگ بہت زوراور ہے تو آگ ان کا دیوتا ہو گیا. کسی نے دیکھا فلاں چیز زوراور ہے وہ ان کا دیوتا ہو گیا. انہوں نے کہا سانپ جو ہے وہ بہت زہریلا ہے، یہ ہے وہ ہے، سانپ دیوتا ہو گیا. کسی نے کہا یہ ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے، وہ ان کا دیوتا ہو گیا. تو اس بت پرستی کی جڑ کو کاٹنے کے لیے خدا کے منصوبے میں تو یہ تھا کہ وہ انسان بنے اور اپنے دوسرے اکنوم کو یعنی یسوع کو، بیٹے کو ہی اس دنیا میں بھیجے. کیونکہ بیٹے کا لغوی معنی جو ہے یہ فارسی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے نکلا ہوا. تو چونکہ دوسرا جو ہے وہ خدا میں سے نکلا ہوا ہے، خدا میں سے جدا ہوا ہے، اس لیے اس کو بیٹا کہا گیا. اور وہ تھا، اور اس بیٹے نے، اس دوسرے اکنوم نے جو خدا روح ہے، مسیح یسوع نے بھی کہا کہ خدا روح ہے. سو وہ روح ہے، وہ روح جب جسم لے کر اس دنیا میں آیا تو پھر لوگوں نے جانا کہ یہ تو خدا ہے یا خدا جیسا ہے. پھر خدا کی پازیٹیوٹی سے بنی نوع انسان واقف ہوئے. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روح نے جسم اختیار کیا. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا بھی آپ نے جواب دیا ہے کہ ایک جگہ پر خداوند یسوع المسیح اپنی زبان سے کہتے ہیں نا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو یہ چیزیں بیٹے کا ظاہر ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ لوگ دیکھنے پر، جس طرح آپ نے بتایا کہ دیکھنے پر زیادہ یقین کرتے ہیں. عرصہ دراز سے ہزاروں سالوں پہلے وہ سنتے ضرور آ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھ لیا، اور جتنوں نے اسے دیکھا خدا نے اسے، باپ نے اسے اپنا فرزند بننے کا حق بخشا جتنے اس پر ایمان لے کر آگے. تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک اور سوال جو ہے آپ سے پوچھوں گی، کیا تجسم الوہیت میں سکم کا باعث ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الوہیت جو ہے نا، سکم جو ہے یا کمزوری جو ہے یا فلا جو ہے، وہ اس میں آتا ہے جس کی حد مقرر ہو. صحیح. اس میں سکم آ سکتا ہے. یعنی آپ کوئی غزل لکھ رہے ہیں، صحیح، اس کی ایک حد مقرر ہے. آپ غزل لکھ رہے ہیں، نظم لکھ رہے ہیں، مثنوی ہے، مسدس ہے، جو بھی صنف، جس صنف میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی حد مقرر ہے. اگر آپ ان حدوں کو 100% صحیح بیان کرتے ہیں تو وہ شعر ہے اور اس میں سکم نہیں. اگر اس کی حد کہیں بھی کمزور ہو جائے گی یا ردیف اور قافیے میں یا وزن میں خرابی پیدا آ جائے گی، بے شمار اس کی جہتیں ہیں، ان جہتوں میں سے اگر کسی میں کوئی بھی کمزوری یا سکم آ جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ اس شعر میں سکم پایا جاتا ہے، اس کہانی میں سکم پایا جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی الوہیت کی تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ روح ہے، اور روح میں سکم نہیں ہو سکتا. اس قدرت میں جو مطلق ہے اس میں سکم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کمزوری نہیں ہو سکتا. کیونکہ مطلق جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور مطلق کا مطلب ہی یہ ہے جس پر زبانے کی قید نہیں ہوتی. آپ نے انگلش اردو گرامر میں پڑھا ہوگا، یہ اپنا فعل حال مطلق ہے، یہ انڈیفینیٹ مطلق ہے. یہ جو مطلق ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وقت کی قید یا وقت کا ذکر نہیں ہوتا. کیونکہ خدا قادر ہے اور مطلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت جو ہے وہ زمانوں کی یا وقت کی یا گھڑیوں کی محتاج نہیں ہے. اسی لیے لکھا ہے وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. اس لیے اس کی الوہیت میں کوئی سکم نہیں آیا کسی بھی طرح سے. یعنی ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی پنکھا نہیں چل رہا، کوئی ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، واقعی نہیں لگ رہا. لیکن اگر ہم پنکھا چلا دیتے ہیں تو کیا یہ ہے کہ ارد گرد کی جتنی بھی ہوا ہے وہ سمٹ کر اس پنکھے کے ذریعے یہاں آ جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں.
تو چونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، انسان بننے سے اس کی جو ڈیوینٹی ہے، اس کی جو اسپرچویلٹی ہے، اس کی جو سینکٹی ہے، اس میں کوئی سکم نہیں آیا، اور نہ ہی بائبل مقدس میں کہیں کوئی سکم یا کوئی مجبور خدا ہمیں ملا ہے، یا خدا ہمیں کہیں بے بس نظر آیا ہے، کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس لیے اس کی الوہیت میں کوئی سکم نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے بڑا اچھا آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی آیت ہے کہ کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، تو یہ کوئی سکم بات نہیں ہے، اس میں کمزوری نہیں ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، وقت اختتام پر ہم آ چکے ہیں، باتیں تو اور بھی بہت ساری پوچھنی ہیں، اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے ہم بڑی برکت پا رہے ہیں۔ میں تو بہت برکت پا رہی ہوں، ناظرین میرا ایمان ہے آپ بھی بہت برکت پا رہے ہوں گے۔ تو جاتے جاتے آپ ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ میں بالکل یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، جی گو یہ انتہائی دقیق ہیں، انتہائی گہری ہیں، اور انسانی عقل کی جو حدیں ہیں اس سے پرے ہے۔ لیکن شکر کریں کہ خداوند نے مجھ سے اور آپ سے اور مانگنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خدا کا بندہ یشایہ کہتا ہے کہ مجھے شاگرد کے کام دے تاکہ ہر صبح میرا میسج یہ ہے کہ آپ جتنا بائبل مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر خدا سے مانگ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی بخیلی کا، سستی کا کوئی خیال نہ کرے، مانگے وہ دے گا، اور پھر یہ دقیق مسائل ہمارے لیے دقیق نہیں، عام فہم ہو جائیں گے۔ بے شک۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ناظرین کو بتایا ہے۔ تو جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں اس سیٹ کے لیے اور خداوند کے خادم کے لیے جو ہم تک جو ہے ناظرین تک علم کو پہنچا رہے ہیں، اور بڑی گہری اور عمیق باتوں کو ہم سیکھتے اور جانتے ہیں۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گی کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اس پروگرام کے حوالے سے آپ کوئی بھی بینیفٹ دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں، نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو رکھیں گے، اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی